السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سائل کو دے دی، سخاوت کر دی۔ یہ سخاوت پر پارٹ 2 ہے۔ یہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے، اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہن لیں اور آپ اوڑھ لیں اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شوق سے وہ چادر قبول فرمائی، پھر اسی چادر کو ازار کی جگہ پہن کر مجمع میں تشریف لائے۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ حضرت یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ بڑے مجمع میں عبد الرحمن ابن عوف کا تو بہت بڑا مقام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بڑے مجمع میں کہا کہ حضرت یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر کچھ دیر حضور بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے اور دوسرا ازار بدل کر، لنگی بدل کر وہ چادر سوال کرنے والے کو بھجوا دی، عبد الرحمن بن عوف کو بھجوا دی۔ یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف پر نکیر کی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں فرماتے تو تم نے چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ کیوں چادر مانگی تم نے؟ نہیں مانگنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ماں عائشہ فرماتی تھی کہ وہ چادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بھی لگتے تھے۔ چادر بدن پر اچھی جچتی تھی وہ چادر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بھی ناگوار گزرا۔ حضرت عائشہ نے کہا بھئی چادر کیوں مانگی؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے جواب دیا، بھائی آپ لوگ مجھ پر ناراض ہو رہے ہو، مجھ پر ناراض مت ہو، میں نے تو اپنے کفن میں استعمال کرنے کے لیے یہ چادر مانگی تھی کہ چادر لوں اور میرا کفن بنے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا لگا ہوا کپڑا میرے کفن میں آئے گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا تو آپ کو اسی چادر میں کفن دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، جلد 1 صفحہ 170، 381، جلد 2 صفحہ 864، 892 اور مکارم الاخلاق میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو حیات الصحابہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ یہ چادر بہت پسند تھی، وہ عورت کو ڈھونڈوایا اور اس عورت کو ڈھونڈوا کر کہا جیسی چادر تو نے حضور کو بنا کر دی تھی ایک اور بنا دے، میں تجھے رقم دے دوں گی، اور ویسے ہی چادر بنانا۔ اس عورت نے وہ چادر بنانی شروع کی، لیکن ماں عائشہ فرماتی تھی کہ وہ چادر ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا جذبہ تھا۔ یاد رکھنا، ہمیشہ دینے والا کامیاب ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ یہ کہ آدمی دینے کی عادت ڈالے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے
جو یہ دعا پڑھتا رہے گا ہر کام میں کامیاب ہوگا. اللہ اسے چلاتا رہے گا، نامراد نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا یہ آدمی، اور نامناسب حالات سے بھی اللہ بچاتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے اور سخاوت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.